جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب ایک بڑا ایک بگ بریک تھرو ہوا ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پنجاب میں، پورا پاکستان جو ہے ہل کر رہ گیا ہے، اور جس طریقے سے خاتون کا وہاں پہ ریپ کیا گیا ہے، اس کا اللیجڈلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، رات کا واقعہ، وہ ساری پوری قوم کو پتہ ہے، ہمیں دوبارہ اس کی نیریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا پریس کانفرنس بھی ہوئی، چیف منسٹر صاحب بھی تھے، اس میں راجہ بشارہ صاحب بھی تھے، آئی جی انعام غنی صاحب بھی تھے، اس فیاض چوہان صاحب بھی تھے۔ تو ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کچھ انہوں نے لیڈز بتائی ہیں، لیکس وغیرہ جو بھی ہیں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، وہ بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے، کل میرا خیال ہم دوستوں میں بیٹھے تھے، آپ نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا پہلے، کہ یہ جو پولیس پہلے سے ساری چیزیں آ کے یہ بتانا شروع کر دیتی ہے کہ جی ہم ان تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں لیڈز مل گئی ہیں، وہ خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ تو ہم دیکھ رہے تھے پریس کانفرنس میں جو سامنے آیا ہے کہ خود پولیس یہ اعتراف کر رہی ہے کہ جناب کہ ہم ان تک پہنچ گئے تھے، گھر تک بھی پہنچ گئے تھے، انہیں پتہ چل گیا تھا، وہ بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ وٹ ایور تھا، وہ فرار ہو گئے۔ سو یہ کوئی ایک تو پہلے مجھے اس پہ بتائیں کہ کوئی ایس او پیز پولیس کو کوئی نہیں سمجھائی گئی کہ جب تک دنیا میں ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان تک پہنچ گئے، پھر یہ پوری ڈیٹیل سے ہمیں بتاتے ہیں، جس پہ میرا ہمیشہ سے ایک اعتراض رہا ہے کہ ہم ملزموں تک کیسے پہنچے ہیں یا مجرموں تک کیسے پہنچے ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک ایسا رواج بن چکا ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتے کہ ہر بندے نے کیمرے پہ آنا ہے، کیمرے پہ آ کے اس نے اپنی ایفیشنسی بتانی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی دفعہ جتنے بھی ملزم ہیں وہ بڑے ٹرینڈ ہو کے تیار ہو کے آ کے، اچھا کہ دوسرے لوگ اس غلطی کی وجہ سے پکڑے گئے تھے نا، اچھا موبائل فون کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، سم کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے، اچھا جیو فینسنگ کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اچھا یہاں میسیجز کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اچھا جی واٹس ایپ کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور نادرہ کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، نہیں یہ وہاں پہ فلاں ریکارڈ کے ذریعے بھی پکڑا جا سکتا ہے، شناختی کا۔ یہ ساری ڈیٹیل تو پولیس دیتی تھی خود، پہلے سے تیار کر دیتے ہیں ملزمان کو، کسی نے کوئی جرم کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک ہماری ایس او پیز ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچتے ہیں، آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، مطلب پوری کوشش کی جاتی ہے کہ آپ بچ جائیں، اگر آپ پکڑے بھی گئے تو پھر میرے بچے تیرا قصور تھا، پھر آپ تو آ اور ادھر بھگ گئے تھے۔ مطلب اس پہ یہ جو کلچر ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ پہلے سے سب کچھ بنا دو، ذرا آپ حالانکہ کہہ رہے تھے 2 دن پہلے تو یہ ہے کہ بہت بڑی خبر ہے کہ یہ جو ان کا کلیم ہے کہ وقار الحسن اور عابد علی 2 ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ آئی جی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 96% ہمیں امید ہے کہ یہ یہی لوگ ہیں، تو وہ جو 4% ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ یہ پورے 100% یہ ہو جائے۔ ابھی اس کے اندر میرا خیال ہے جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے، اور ابھی یہ ایک چیز کی طرف انہوں نے روشنی نہیں ڈالی کہ جو وکٹم ہیں اس نے تصویروں سے شناخت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو تھا جو کہ کسی نے سوال بھی نہیں کیا، میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ باقی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جب تک تفتیش چل رہی ہوتی ہے تو آپ نہیں بتاتے کہ آپ کن لائنز پہ تفتیش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے اس کے ٹیلی فون کا بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کا ڈی این اے بھی چیک کر رہے ہیں، جیو فینسنگ ساری چیزیں، تو ملزم کو آپ موقع دیتے ہیں کہ وہ فرار ہو سکے۔ ہم جو اپنے پروگرام میں جو ذکر کیا تھا انڈیا کی، وہ جو سیریز نیٹ فلکس بنی ہوئی ہے دہلی ڈائریز جو ہے، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک انہوں نے سارے ملزمان، جب 2-3 پکڑ بھی لیے تھے، چاروں جب تک پورے نہیں پکڑے گئے تھے، انہوں نے ان 2 کی بھی جو ہے نام یا آئیڈینٹی یا یہ بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ 2 پکڑے گئے ہیں، تاکہ باقیوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ یہ بتا سکتے ہیں میرے ویئر اباؤٹس۔ تو جب تک سارے ملزمان نہ پکڑے جائیں، ہاں اب یہ تھوڑا سا ایک جواز ضرور بنتا ہے کہ کئی دفعہ پولیس جب دیکھتی ہے کہ وہ نہیں پکڑ پا رہی ہے تو عوام کی ہیلپ لینے کے لیے، ان کی تصویر کی تشہیر کے لیے کہ یہ پھر ایک جواز بن جاتا ہے کہ جس طرح 25 لاکھ روپے انعام دیا ہے اور ان کی تصویریں دکھائی ہیں، عوام سے مدد مانگی گئی ہے کہ یہ شناخت ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو پکڑنے میں کروا دے۔ اب اس کے اندر 2-3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں، وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ ایک تنقید آ گئی تھی درمیان میں کہ یہ لوگ سارا ایشو جو تھا وہ 90% سی پی او پہ چلا گیا تھا، اور جو ہے نا تفتیش کی طرف اور کیس کی طرف اور اس کے خاص طور پہ جذباتی پہلو کی طرف خاتون کے وہ بہت کم فوکس تھا۔
آج بھی جو ہے چیف منسٹر صاحب نے ایک دو جملے کہے جی ہماری ٹیم ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. آج بھی ذرا ان کی جو وکٹم کی جو تکلیف کے متعلق یا اس کے متعلق تھوڑے سے جملے اور بولنے چاہیے تھے. عوام کی بھی تسلی کرنی چاہیے تھی زیادہ کہ جناب ہم کتنا ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو ٹراما کا کیا ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے ان کی جو ہے ہم اس لحاظ سے مدد بھی کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کو ہم کیسے تسلی دے رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے تھی. مگر وہ بالکل ٹھیک بات ہے تھوڑی سی کچھ حد تک کہ وہ تفتیش سے ہٹ کے سی سی پی او پہ, سی سی پی او نے اس کو کیس کو مس ہینڈل ہی اس طرح کیا. اگر یہی بات وہ یہ کہتے کہ اس طریقے سے کہہ دیتے اگر کہ جناب اس کے انسانی پہلو پہ بات کرتے اور تفتیش پہ بات کرتے اور ساتھ میں ایک عوام کو ایک وارننگ دے دیتے یا ایک ویسے کہ یہ ایک سجیشن دے دیتے کہ جناب آپ پلیز جو ہیں رات کے وقت جو ہیں صرف یہ نہ کہتے خواتین کہ عوام کو چاہیے کہ پریکاشنز لیا کریں, یہ ہیں وہ ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے گورنمنٹ کو, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہ دنیا کے بڑے ترین ویسٹرن کنٹریز میں فار ایگزامپل نیو یارک میں, واشنگٹن میں آپ وہاں پہ رہے ہوئے ہیں, لندن کے اندر رہے ہوئے ہیں, وہ جب آپ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں وہ لوکلز کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ایریاز ہیں, ان ایریاز میں رات کے وقت ذرا جانا. نیو یارک میں واشنگٹن میں یہ ایریاز ہیں یہاں پہ آپ نے دن کے وقت بھی نہیں جانا اور یہ پریکاشنز لے کے جانا ہے. اور یہ ایریاز اب تو تھوڑا سے بہتر صورتحال ہو گئی ہے واشنگٹن میں, مگر آج سے 20 سال پہلے آدھا واشنگٹن تھا جہاں آپ رات کے 8 بجے کے بعد نہیں جا سکتے تھے, منع کرتے تھے آپ کو کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ نہ جائے. تو جو اس طرح کے نو گوز ایریا ہے تو اس کا اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ نو گو ایریاز ہیں, مگر یہ کہہ دینا جو ہے نا یہ ویسے ہی بڑی غیر مناسب ہے کہ جناب عورت نہ جا سکے تو مرد نہ جا سکے, ہر ایک کے لیے. اور گورنمنٹ کو, عوام کو, پولیس کو یہ دلاسا دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں آپ کے محافظ, آپ جدھر جانا چاہیں ہاں ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو ساتھ بھی کر دیں. دوسرا لاسٹلی میری بات ہوئی تھی اس کے اوپر جو وہاں پہ آئی جی صاحب جو ہائی ویز وغیرہ کے ہیں, تو وہاں مجھے اندازہ ہوا ان کی گفتگو سے, تھوڑا سا میں نے یہ ایریا دیکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جو ہائی وے بنائی گئی ہے جس طرح موٹر وے لاہور وغیرہ اسلام آباد کی جو ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے کے ساتھ فینسنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کی کوئی فینسنگ نہیں ہے ابھی. تو کوئی بھی لوگ ادھر سے آتے ہیں جاتے ہیں کراس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آنا جانا ہے. گاڑیاں اس کی آپ نے بڑی اچھی خبر دی تھی کہ وہاں پہ جو نہ گاڑیاں ہیں نہ سامان ہے نہ پولیس فورس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جناب جس طرح فوگ کے اندر کہا جاتا ہے بند کر دیتی ہیں کئی دفعہ یہ, اور کہ جناب وہاں پہ یہ خطرہ ہے, تو یہ ان کو بالکل کرنا چاہیے. لاسٹلی یہ ہے کہ یہ ابھی بھی ایس او پیز یہ نہ کہیں جناب کہ ایس او پیز بنائیں کہ جب اس طرح کی اطلاع آئے تو کیا کرنا چاہیے, ان کی نوٹ ہونا چاہیے. اگر وہ اس پہ جس طرح بینکوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ایم شور ان کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہوگی, ان لوگوں کو کہ وہ کتنی دیر میں وہاں پہنچے نہیں پہنچتے اس کو چیک رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر وہاں پہ بچے ہیں, خواتین ہیں, رات کا ٹائم ہے, ایسی موقعوں پہ کہ وہاں پہ زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے کہ یہ کیا جائے. نہیں, بڑا آپ نے یہ بات کی ہے. دوسری وہ بات وہی ہے کہ عمر شیخ صاحب نے, میرا خیال ہے بات ہو سکتا ہے نارمل حالات میں تو ٹھیک بات لگتی ہے, جیسے دنیا بھر میں یہ ہدایات ہر جگہ سب وے پہ آپ کبھی وہاں پہ جائیں, ٹریول کریں, سفر کریں, نیو یارک ہو, واشنگٹن, لندن, بڑے شہروں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں چیزیں کہ آپ ان ایریاز میں رات کو جاتے ہو. بلکہ نیو یارک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے, اگر میں نے غلط نہیں سنا, آپ تو رہے ہیں وہاں پہ, کہ وہ کہتے تھے کہ رات کو اگر نکلیں تو $5-10 جیب میں ڈال کے نکلیں, اور اگر آپ کو کوئی مگنگ کرے, کوئی پیسے لے تو آپ رجسٹر نہ کریں کہ $5-10 ان کو دے دیں. یہ کہتا خود پولیس والے کہتے تھے رادر دین کہ آپ کو وہ کوئی وہاں پہ مار نہ ڈالے غصے میں آ کے, زیادہ پیسے بھی نہ رکھیں مگر تھوڑے ضرور رکھیں, یہ بتایا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا تھا تاکہ اگلا بالکل وہ آپ سے نہ ہوگا اس کی جیب میں کچھ نہیں اور میں نے اتنی بڑی اٹیمپٹ کی تو پوری ہوں. لیکن بعض یہ کہ ٹائم غلط تھا جب اس وقت پورا ملک ایک اس میں طریقہ غلط تھا, غلط طریقے سے کہا گیا. بہرحال خیر انہوں نے معذرت کر لی, انہوں نے اس بات کو تو اس پہ کر لیا, وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگی. لیکن اصل مسئلہ جو آپ نے ابھی موٹر وے والی بات کیا میرے, یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے کہ جب وہ انٹر ہوئی اگر رات کے 3 بجے یا 2:30 بجے وٹ ایور ٹائم, تو موٹر وے پہ انٹر ہوتے وقت ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے چیک کر سکیں کہ گاڑی میں جو بندہ جا رہا ہے وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, اس میں عورت ہے, بچے ہیں, اکیلا ہے, کدھر ہے, اور آپ کے پاس کوئی اس پہ ایس او پیز نہیں ہے. پلس جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ اس بات پہ جائے بغیر کہ آپ کو ریسکیو کرنا ہے, آپ پھر اس وقت یہ نہیں کہتے. ان کے پاس کوئی ریپڈ رسپانس فورس نہیں ہے موٹر وے کے پاس, پتہ ہے آپ کو,
محض ایک ایک گاڑی کسی نے رکھی ہوئی ہے, ایک آپ کو وائرلیس آتی ہے ابھی. اچھا اس کے اگلے دن دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے موٹر وے پہ جناب وہ آ کے درخت گرا کے لوٹ مار کی گاڑیوں کو کی ہے. یہ پرسوں رات کی میں بتا رہا ہوں. دلیری دیکھیں اور ہماری پولیس کی آپ ان کا لتھارجک پن دیکھیں کہ کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے. کوئی ان کے نزدیک کوئی انسانی جان, انسان, لوٹ مار کچھ بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا. اور بالکل ابھی میں اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں, یہ ابھی کی بات ہے, کل کا میں ابھی اس پہ دیکھ رہا تھا ایک بڑا اچھا ایک وہاں پہ آنریبل لیڈی کا ٹویٹ ہوتا ہے, F63 کوسار مارکیٹ جو وزیر اعظم ہاؤس سے پتھر مارے, وزیر اعظم ہاؤس جا کے گرتا ہے, انٹیریئر منسٹری. اور اس میں آپ کو پتہ ہے F63 پہ اس میں فیڈرل سیکریٹریز رہتے ہیں سارے, یہ انہی کا علاقہ ہے, سرکاری یہاں پہ گھروں کا علاقہ ہے. اس میں IG صاحب جو ہیں, خیر ان کا اپنا ہوگا میرا خیال, رہتے ہوں گے یہ جو ہیں یہاں پہ اسلام آباد والے. انٹیریئر سیکریٹری رہتے ہیں, ہو از ہو جو وہاں پہ آ کے رہتا ہے. ایون پرنسپل سیکریٹریز کا بھی وہیں پہ گھر ہوگا. موٹر سائیکل پہ بندے ہیں سر, انہوں نے خاتون کو وہاں پہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہولڈ کیا ہے, اس کو انہوں نے جو اگر میں نے غلط نہیں پڑھا گرایا ہے, اس کو گرا کے لینے کے بعد اس کا وہ آ کے بیگ شیگ چھین کے اس کے موبائل وغیرہ لے کے, یہ F63 کی بات کر رہا ہوں. ویسے میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں, ایک لحاظ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ اس علاقے میں یہ واردات ہوئی ہے, مگر شاید کم از کم اس سے ان کو احساس ہو, کیونکہ جب تک ان کے ساتھ خود ان کے گھروں میں اگر واردات نہ ہو, ان کے کسی بچے کے اوپر نہ رکھی جائے, بیٹی کے اوپر یا بندوق رکھ کے نہ لوٹا جائے, تو ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ بالکل ان کے اس میں نہ دل ہے نہ ان کے دل میں جذبات ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ IG صاحب سے میں یہ کہہ چکا ہوں اسلام آباد کے IG صاحب سے, کیونکہ میرے ریسنٹلی 2-3 میرے گھر میں ڈکیتیاں ہو چکی ہیں. میں بتا اس کی ایک رات کس دن پروگرام کروں گا کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ جناب جب تک جسٹ بیکاز کہ میرے کزن کی بیٹی کے یہاں کن پٹی میں بندوق ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوا, فون کروا کے 3 مہینے بعد FIR کروانے کے لیے مجھے IG صاحب کی مدد لینی پڑی, اور کوئی تفتیش نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ شاید ان کے گھروں میں جب تک ڈکیتیاں نہیں ہوں گی نا تو ان کو احساس نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہے, سپاٹ ہے, ہاں ہی ہو بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. یہ اسلام آباد کی بھی یہ سارا فوکس جو ہے لاہور پہ چلا گیا, CCPO پہ اور پنجاب پہ چلا گیا. اسلام آباد کے بھی وہی حالات ہے. یہ کرائم فگر جو ہے میں اور شاید یہ کل آپ کے پروگرام کے ساتھ جو ہے نا یہ شیئر کریں گے کہ اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے. اگر آپ نے بات کاری دی ہے, پچھلے کئی دنوں سے مسئلہ میں اٹھا رہا تھا ٹویٹر پہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرے لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے. میں نے یہ کہا کہ بڑا اتنی تیزی سے انفلکس آف یہ پاپولیشن ہوا ہے, یہاں پہ لوگ ہیں ہمارے سرائکی ساؤتھ سے آئے ہیں, پنجاب سے ہیں, KPK سے سب سے زیادہ لوگ ہیں. اسلام آباد کی ڈیموگرافی جو ہے بدل کے رہے گی, آبادی کا تناسب وغیرہ بدل کے رہ گئے ہیں. اور جو سب سے زیادہ بڑے گینگز آپریٹ کر رہے ہیں وہ خیبر یہ پختونخوا سے کر رہے ہیں, جو میری پولیس والوں سے بات ہے پنجاب سے کر رہے ہیں. 2-3 گینگز پنجاب کے ہیں, 2-3 یہ گینگز جو ہیں آپ کے یہاں سے KPK سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک صوبے سے آ رہے ہیں. اخوانی گینگز نے یہاں پہ F8 میں ایک میرے بیٹے کے دوست کے گھر پہ انہوں نے آگے ڈاکہ مارا کچھ مہینے پہلے. اس کی ماں کا جو ہسٹیریا تھا, بچہ ان کا باہر پڑتا تھا, امریکہ سے واپس آیا تھا چھٹی پہ, انہوں نے بچے کو مارا. ایک مطلب کتنا بچہ ہوگا, کوئی 18-20 سال کا ہوگا. اس کی کن پٹی پہ انہوں نے پستول رکھ کے انہوں نے چیزیں لیں, مار پیٹ کی, گھر کو لوٹا, اور کوئی ان پرواہ نہیں ہے. ابھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا قتل کی ایک ویڈیو آئی تھی اس کی G13 کی. G13 میں وہ آئے ہیں, گاڑی میں پھرتے رہے, اور یہ سیف سٹی ہے, یہاں پہ 15 روپے کے انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آئے ہیں, گھر میں داخل ہوئے ہیں, اس پہ کیمرے پہ انہوں نے خرابی بتاؤں کیا ہوئی ہے. خرابی یہ ہوئی ہے کہ جب آپ اپوائنٹمنٹس لگائیں نا سفارشوں کے اوپر کہ یہ کسی بھی یہاں پہ گمان ہے فار ایگزامپل IG صاحب کو, کیونکہ یہ چودھریوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کہ جی میری بیک پہ وہ ہیں, یا فلانا ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں, یا آج کل وہ جو شہزاد اکبر صاحب یا زلفی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ جی یہ ان کا بندہ ہے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ میری بیکنگ پہ ہے, کرائم ہو, میں کوئی کام کروں نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری سفارشوں کا وہ جو اصل بات تھا عمران خان صاحب کا جو پلانک تھا کہ جناب پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہو, یہ ٹوٹل پولیٹیکل انٹرفیرنس کے اوپر ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ کرائم کا حال ہے. اور لاسٹلی عامر جیسے آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ ہر بندے کو پتہ ہے میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے, مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. اور جب یہ بندے کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے فلاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں ہلا سکتا, پھر F63 جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پہلے یہاں پہ F8 میں یہ پہلے شروع گولرا سے ہوا سر, گولرا میں کرائم ہوئے, I9 میں شروع ہوئے, ہم سمجھتے تھے دور ہیں, G8 وغیرہ پنڈی کو لگتا ہے, ہم نے کہا دور ہے. ہوتے ہوتے جناب یہ پھر آپ کے F7 میں ہے, اس F8 میں ہے, F10 میں انہوں نے, تو نارمل سی بات ہوگی, F10 میں ہوئی ہیں فائرنگ ہونی, وہاں پہ مار دار کرنا. G13 میں انہوں نے قتل کیا لوگوں کو. ابھی ایک دکان میں دیکھ رہا تھا وہ لوٹی ہے. ایک گھر سے بینک سے 11 لاکھ روپے نکال کے بندہ پرسوں آیا ہے گھر سے,
گھر ہے پیچھے موٹر سائیکل والے ہیں, گھر کے دروازے پہ 11 لاکھ انہوں نے کنپٹیو پستول رکھا ہے, اس پہ لے گئے. اب وہ F-63 تک ماشاءاللہ پہنچ گئے جہاں پہ رینجرز کی گاڑی بھی کھڑی رہتی. تو بات آپ کی وہی ہے. پر لاسٹلی میں ضرور کہہ دوں کہ اصل تو پروگرام ہم کر رہے تھے کہ لاہور کے اس پہ, لاہور کا یہ صرف لاہور کا واقعہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں یہ والے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ ہوتا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اس طرح کے واقعے سے لوگ ذرا سا سینسیٹائز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد شور مچتا ہے اینڈ دین اٹس اوور, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. خدا کے لیے اس واقعے کی وجہ سے اس پہ فوکس کریں, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو بھی آپ کو دیکھنا ہے, اس کے اندر معاشرے کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, سوشل فیکٹرز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ جنسی جرائم اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بہرحال یہ بڑا, آپ صرف یہ اس کا لاہور کا مت دیکھیں کہ لاہور کے موٹر وے پہ رات کو 3 بجے واردات. اسلام آباد میں وارداتیں شروع ہو چکی ہیں, گن پوائنٹس پہ شروع ہو چکی ہیں, یہاں پہ گینگز آپریٹ کر رہے ہیں, پولیس بالکل بے باس ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں سیف سٹی کا انہوں نے درجہ دیا تو 15 بلین روپیز 15 ارب روپے کے انہوں نے لگا کے کیمرے لگائے. یہ کہے کہ ہماری جیب سے پیسے لگوایا گیا کہ ہم شہر میں کیمرے لگائیں گے اور شہر کو ہم نے سیکیور کر دیا. اسلام آباد کا شہر اب یہ سیکیور ہو گیا ہے کہ اب یہ اطلاعات آ رہے ہیں کہ F-63 کوسار مارکیٹ کے قریب آئے ہیں, موٹر سائیکل پہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے آ کے خاتون کو انہوں نے وہاں پہ مار پیٹ بھی کی ہے, انہوں نے پستول پہ اس پہ آ کے گن پوائنٹ پہ اس سے آ کے چیزیں بھی لے گئے, موبائل بھی لے گئے, اس کے پیسے بھی لے گئے. آپ اور میں ہم اس کے لاہور کی بات کرتے یقیناً بڑا افسوسناک ہے, لیکن اسلام آباد کی سچویشن وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے.